السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا عرفان نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا اردو قواعد سے ریلیٹڈ یہ 5واں ویڈیو ہے جس میں ہم سبھی اردو گرامر کی باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے اس میں نقرہ کی جو تمام قسمیں ہیں ان میں سے کچھ قسموں کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم سبھی اس میں صفت کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں صفت کیا ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں، ان سبھی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں باتیں کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اس میں صفت کہہ رہے ہیں، اس میں صفت کی 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ سبھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں صفت یہاں لکھا ہوا ہے، اور ایک چیز یاد رکھ لیں کہ صفت کسے کہتے ہیں تو وشیشتا کو کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی اچھائی یا برائی، جو بھی کوالٹی ہو کسی بھی چیز کے اندر میں، کوئی بھی خاصیت آ جائے، چاہے وہ اچھائی برائی کی خاصیت آ جائے، چاہے وہ گنتی کی خاصیت آ جائے، یہ ساری چیزیں اس میں آج بات ہوں گی۔ تو صفت کی قسم کہ اس میں صفت کی کتنی قسمیں ہیں تو 4 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ تو چلیے سرسری طور پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صفت ذاتی کسے کہتے ہیں۔ تو صفت ذاتی وہ صفت جو کسی بھی انسان یا کسی بھی چیز کے اندر ذاتی طور پر جو صفت پائی جائے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، جو اندرونی اور بیرونی دونوں کیفیت کو بیان کرے، وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ صفت نسبتی کہتے ہیں وہ صفت جو انسان یا چیز کو، کسی بھی اسم کو، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے تعلق کے ذریعے یا نسبت کے ذریعے جو صفت پائی جائے، جو کوالٹی پائی جائے، وہ صفت نسبتی ہوتی ہے۔ اسی طرح صفت عددی کہتے ہیں کہ وہ خاصیت یا خوبی جو گنتی یا تعداد یا ترتیب کے بنا پر جو صفت ظاہر ہو، وہ صفت عددی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے صفت مقداری۔ تو عددی اور مقداری دونوں سیم ہے، لیکن عددی کے اندر میں کیا ہوتا ہے، گنتی کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر میں کچھ فکس باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن مقداری میں جو ہے سے کم زیادہ کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی کسی بھی چیز کی یعنی کہ کوالٹی کتنی تھی، یہ ساری باتیں اس میں ہوتی ہے۔ تو چلیے اب تو میں نے اوپری طور پہ بتا دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اب ہم ایک ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، سب سے پہلا ہے صفت ذاتی۔ تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں صفت ذاتی۔ کہہ رہے صفت ذاتی جو اپنے موصوف کی ذات یا اچھائی یا برائی وغیرہ کو ظاہر کرتی ہے، وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے، وہ صفت جو کسی موصوف میں، یعنی موصوف کسے کہتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے، گویا کہ اسم جو بھی ہوگا وہ موصوف ہوگا، اور جو اسم کے اندر جو بھی چیزیں پائی جائیں گی وہ صفت ہو جائیں گی۔ بات یاد رکھیے گا۔ تو جو موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ وہ اس میں صفت، وہ اس صفت کے بنا پر اس کی شناخت ہو، وہ اس صفت کی بنا پر اس کی شناخت ہو، یعنی اس کی پہچان جو ہو، یعنی کسی بھی موصوف کی پہچان اس کی صفت کے بنا پہ ہو۔ اب جیسے کہ دیکھ لیجئے، بہادر شیر، رنگین پھول، کڑوا کریلا۔ اب جیسے کہ دیکھ لیجئے کریلا کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے نا، تو یہ اس کی صفت ذاتی ہو گئی، کیونکہ یہ کڑواپن ہی اس کی اصل وصف ہے، اصل صفت ہے، اسی کڑواپن کی وجہ سے کریلا ہمیشہ مشہور ہوتا ہے۔ رنگین پھول، پھول ہمیشہ رنگین ہوتا ہے نہیں، کلرفل ہوتا ہے، اس لیے پھول کا نام جیسے ہی لیا جائے گا تو اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹک ذہن میں بیٹھ جایا کرتی ہے کہ پھول ہوگا تو رنگین ضرور ہوگا۔ تو یہ رنگ ہونا یہ پھول کی ایک صفت ذاتی میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح شیر، شیر جیسے ہی میں نے کہا تو کبھی بھی کوئی بھی انسان لفظ شیر سن کر وہ کسی کمزور چیز کا تصور اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لفظ شیر آتے ہی بہادر ہونے کی یعنی کہ خاصیت اس کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ تو گویا کہ بہادر شیر، تو بہادر ہونا ہے یہ شیر کی ایک دم بالکل ہی صفت ذاتی ہو گئی۔ تو
مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ان مثالوں میں بہادری صفت ہے، اس لیے پھول ہمیشہ رنگین ہوتے ہیں، کریلا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ گویا کہ بہادری، پھول ہمیشہ رنگین ہوتا ہے، کریلا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ کریلا کا خصوصیت کڑوا ہونا ہے، پھول کی خصوصیت کیا ہے؟ رنگین ہونا ہے، اور شیر کی خصوصیت بہادر ہونا ہے۔ گویا کہ یہ سبھی کیا ہے؟ صفت ذاتی ہو گئی۔ چلیے اب صفت ذاتی کی کتنی قسمیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صفت ذاتی کی کل 3 قسمیں ہیں۔ صفت ذاتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ صفت ذاتی کی درج ذیل 3 قسمیں ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں تو اسے ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ صفت ذاتی کی جو درج ذیل 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، 3 درجہ بندی بتائی گئی ہیں، اس کو ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تفصیل نفسی۔ کیا ہے؟ تفصیل نفسی۔ اب یہ تفصیل نفسی کیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے یہ وہ صفت ذاتی کا درجہ ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت بغیر کسی مقابلہ کے ظاہر ہو، یعنی بغیر کسی مقابلہ کے ظاہر ہو۔ اب وہ کیا ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں جو اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی صرف اس کی حد تک بیان کرے، مثلا احمد ہوشیار لڑکا ہے، یہ تفصیل نفسی ہے۔ یہ تفصیل نفسی ہے، احمد ہوشیار لڑکا ہے، یہ اس کی اچھائی یا برائی صرف اس کی حد تک بیان کرے، بس جو حد ہے اسی حد تک رہنے دیا جائے، اسے تفصیل نفسی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے تفصیل بعض، کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی صفت میں بعض چیزوں یا شخصوں، ٹھیک نہیں، وغیرہ کے مقابلے میں موصوف کا درجہ بڑھا ہوا، نہیں بڑھا ہو۔ اس بات کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ درجہ صفت جس میں ایک چیز یا شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، تفصیل بعض یعنی ایک صفت کو دوسرے چیز یا شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، اسے صفت بعض کہتے ہیں۔ مثلا احمد اسد سے زیادہ ہوشیار ہے۔ دیکھیے احمد اسد سے زیادہ ہوشیار ہے، گویا کہ احمد کو ترجیح دی جا رہی ہے کس پر؟ اسد سے، تو زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسد بیوقوف ہے، اسد بھی ہوشیار ہے، بٹ احمد اس سے زیادہ ہوشیار ہے۔ تو یہ تفصیل بعض ہو گئی، یعنی ایک چیز کی دوسری، یا ایک چیز یا ایک شخص کے دوسرے شخص کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا مثال، تیسری جو درجہ بندی کی گئی ہے وہ ہے تفصیل کل۔ اس درجے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موصوف کا درجہ کسی صفت میں دیگر سب چیزوں یا افراد سے بڑا ہوا ہے، نہیں؟ اس درجے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موصوف کا درجہ کسی صفت میں دیگر یعنی دوسرے سب چیزوں یا افراد کی جمع افراد یا لوگوں سے بڑا ہوا ہو، یعنی جس میں کسی چیز کو اس جیسی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے، اسے تفصیل کل کہتے ہیں۔ تمام چیزوں پر، کل کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام، ہے نہیں؟ اب مثلا جیسے احمد سب لڑکوں سے زیادہ ہوشیار ہے، احمد سب لڑکوں سے، تو یہاں پر سب لڑکوں سے زیادہ ہوشیار ہے، گویا کہ یہ سب سے الگ ہو گیا، ایک دم کوالٹی فل ہو گیا، تو یہ صفت کل تفصیل کل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں پر کچھ مشق ہے، ان جملوں کو آپ دیکھیں، بہت ہی بہترین جملہ ہے، یہ سبھی کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیا کریں، کیونکہ میں بہت دھیرے دھیرے اپنے اسکرین کو روٹیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ سبھی کو آسانی ہو لکھنے اگنے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، کہہ رہے مشق، ان جملوں میں سے تفصیل نفسی، تفصیل بعض اور تفصیل کل الگ الگ کر کے لکھیں، ہے نہیں؟ اب دیکھیے آم مزیدار پھل ہے، آم مزیدار پھل ہے، بالکل صحیح ہے۔ گلاب سب سے زیادہ خوبصورت پھول ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ اس میں تفصیل کل کون ہو رہا ہے، تفصیل نفسی کون ہو رہا ہے، تفصیل بعض کون ہو رہا ہے۔ آمنہ سعدیہ سے زیادہ لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے میں مجھے سب سے زیادہ بریانی پسند ہے۔ احمد ذہین لڑکا ہے، نہیں؟ چلیے اب دوسری قسم کیا تھی ہماری؟
صفت نسبتی، دوسری قسم کیا تھی؟ صفت نسبتی. کہہ رہے ہیں کہ صفت نسبتی جو اپنے موصوف سے نسبت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو. دیکھیے، صفت نسبتی یعنی وہ صفت یا جو اپنے موصوف سے نسبت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو، یعنی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت ظاہر کرے. اور نسبت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ. اس بات کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفت جو کسی شخص، خاندان، ملک یا شہر کے ساتھ اپنے موصوف کی نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. اب جیسے لاہوری نمک، جناح کیپ، پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم وغیرہ. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے. جیسے کہ ہم سبھی کہتے ہیں نا آپس میں کسی بھی انسان کو، جیسے کہ رامپوری ٹوپی، تو گویا کہ ٹوپی ہے بٹ کہاں کی ہے؟ رامپوری ہے. یہاں پر نسبت ظاہر ہو رہی ہے کس سے؟ جگہ سے. اسی طرح لاہوری نمک، نمک ہے لیکن کہاں کا ہے؟ لاہور کا ہے. اسی طرح ہندوستانی قوم، قوم تو ہے بٹ کہاں کے ہیں؟ ہندوستان کے. اس طریقے سے کیا ہے، اس میں اس سبھی میں صفت نسبتی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اب ان مثالوں میں نمک لاہور سے تعلق ظاہر کر رہا ہے، کیپ اپنا تعلق جناح سے ظاہر کر رہی ہے، اسی طرح قوم پاکستان سے نسبت کر رہی ہے یا تعلق کا اظہار کر رہی ہے. اب جب کوئی صفت اپنے موصوف سے تعلق کی وجہ مشہور ہو جائے یا پہچانا جائے، صفت نسبتی کہلاتا ہے. بس. چلیے صفت عددی. عددی میں نے بتایا تھا گنتی کے بارے میں. کہہ رہے کہ وہ صفت جو اپنے موصوف کی گنتی کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. مثلا کتنا، کتنی، با یعنی تعداد بتانے والے الفاظ. جیسے جیسے میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دیکھیں، ہزاروں لوگ، پانچواں پارہ، اس سے میں ہزاروں اور پانچواں صفت عددی ہے. مزید مثالوں سے سمجھیے. وہ ابھی کیا ہے؟ تیسرا سوال لکھ رہا ہے. میں نے دونوں سبق یاد کر لیے ہیں. یہ سبھی صفت عددی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے اور کیا ہے؟ میں نے بازار سے 4 کلو چاول خریدے. ان مثالوں میں تیسرا، دونوں اور 4 صفت عددی ہے، یعنی وہ صفت جو اپنے موصوف کے بارے میں یہ بتائے کہ کتنی تعداد ہے، وہ صفت عددی کہلاتی ہے. اب مقداری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مقداری مقداری یعنی کہ وہ صفت مقداری وہ صفت جو اپنے موصوف کی مقدار کو ظاہر کرے. جو چیزوں کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے وہ صفت مقدار. جیسے شیر بھر، تھوڑی سی، ذرا سی، یعنی وہ صفت جو مقدار بتائے. مثلا زیادہ شکر مت کھاؤ، ہے نا. آج میچ میں کم لوگ ہوئے، ہے نا، کم گول ہوئے. مجھے بہت سارے کھلونے چاہیے. ان مثالوں میں زیادہ، کم، سارے اپنے موصوف کی مقدار بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مشق کو دیکھیں گے. مشق میں کیا کیا آ رہا ہے، بس اپنے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں. چلیے. کہہ رہے درج ذیل جملوں کو صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری سے پر کرے. ڈیس نمک ذائقے میں اچھا ہوتا ہے. احمد نے کھانے میں ڈیس روٹی کھائی. یہ سبھی آپ کو کرنا ہے. ڈیس مجھے ڈیس پانی پلا دو. ڈیس قوم بہت محنتی ہے نا. سعدیہ نے ڈیس کیلے خریدے وغیرہ. اب آگے کیا ہے؟ چائے میں ڈیس شکر ڈالو. چائے میں ڈیس شکر ڈالو. اب اس میں مشتق کہہ رہے، اس میں مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو. اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنا ہو. اب مصدر سے بنا ہو، مثلا دوڑنا، لکھائی، یہ وہ سارے اسم جو مصدر سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. کہ دوڑنا، کھیلنا، کودنا، کھانا پینا، کھانے والا، دوڑنے والا، یہ سبھی کیا ہے؟ مصدر سے بننے والے ہیں. اور مشتق اسے ہی کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو، ہے نا. یا یعنی مشتق وہ ہے
جو کسی دوسرے لفظ یا مصدر سے بنا ہو یا اس سے نکلا ہو. ٹھیک ہے. چلیے اس میں مشتق کی قسمیں. اب اس کی قسمیں کتنے؟ 5 ہیں. کتنی ہیں؟ 5 ہیں. کون کون ہے؟ تو اس میں فاعل ہے، مفعول ہے، حاصل مصدر ہے، اس میں حالیہ ہے، اس میں حالیہ ہے اور معاوضیہ ہے. معاوضہ ہے. معاوضہ ہے. 5واں کیا ہے؟ معاوضہ ہے. اب اس میں فاعل کسے کہتے ہیں اس کو ہم سبھی دیکھتے ہیں. کہہ رہے کہ اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے. ٹھیک نہیں؟ مثلا سبزی والا، پڑھنے والا، دیکھنے والا، دیکھنے والوں وغیرہ. یہ اس میں فاعل کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے کہ بعض اوقات اس کے بعد والا یہ والی لگا کر اسی فاعل بناتے ہیں. اس میں فاعل بنا جیسے دودھ والا. بعض اوقات الفاظ میں یعنی معمولی سی تبدیلیاں کر کے اس میں فاعل بنائے جاتے ہیں جیسے بھکاری، ہونہار، طلبگار وغیرہ. یہ سبھی کیا ہے؟ اس میں مشتق کی مثالیں یعنی اس میں فاعل کی مثالیں ہیں. اگلا چلتے ہیں. دیکھیے اس میں مفعول. اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ. ہاں اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہوا ہو. اس میں فاعل آپ نے دیکھ لیا جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے. اس میں مفعول جس پر کام ہوا ہو. اب مثال کے طور پر دیکھیے. مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنوں کے ہاتھوں زخم کھائے ہوئے ہیں، تقدیر کا لکھا ہوا کون بدل سکتا. ان مثالوں میں کھائے ہوئے اور لکھا ہوا ایسے اس میں مشتق ہیں جو مصدر سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے نوٹ. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول ایسے افراد کو ظاہر کرتا ہے جس پر فعل یعنی کام ہوا واقع ہو. یعنی فعل واقع ہو یعنی کام ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس میں حالیہ وہ اس میں مشتق ہوتے ہیں جو دوسرے اسموں کی حالت یا کیفیت ظاہر کرتے ہیں یا جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کریں. جیسے دنیا سے ایک روز ہنستے ہنستے چلے جائیں گے. دنیا سے ایک روز ہنستے ہنستے چلے جائیں گے. مثال میں جو اسم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ ہنستے ہنساتے بتائی جا رہی ہے. اب جیسے میں دیکھیے کہہ رہے وہ سب کو روتے ہوئے چھوڑ گیا. وہ سب کو روتے ہوئے چھوڑ گیا. نوٹ. اس میں حالیہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت دور کر کے واحد کے لیے تا ہوا یعنی جمع کے لیے تے ہوئے لگاتے ہیں. گانا سے گاتے ہوئے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں معاوضہ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی خدمت یا محنت کا معاوضہ کا نام ہو. ٹھیک. چلیے جیسے کرسی کی مرمت کیا ہے مرمت کیا لوگے. کرسی کی مرمت کیا لوگے بولا تو کرسی کی مرمت کرنے کے بعد اس کی اجرت کیا لوگے. ٹھیک ہے. اس کی اجرت کیا لوگے. دوسرا ہے کپڑے کی سلائی کیا ہوگی. تیسرا ہے پردوں کی دھلائی کیا ہوگی. ٹھیک ہے. مرمت سلائی دھلائی سے مراد اجرت ہے یعنی رنگائی سے رنگنے دھلائی سے دھونے یعنی اس میں معاوضہ خدمت یا محنت کے معاوضہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب اس میں حاصل مصدر کہہ رہے ہیں. اس میں حاصل مصدر وہ اس میں مشتق ہے جس کے معنوں میں اس میں مصدر کی کیفیت پائی جائے جس سے وہ بنا ہوا ہو.
جیسے ہنسنا سے ہنسی، بچنا سے بچا لو، سجانا سے سجاوٹ، پڑھنا سے پڑھائی، گننا سے گنتی وغیرہ، غریب سے غریبی، آدمی سے آدمیت، دوست سے دوستی وغیرہ. یہ وہ اسم ہیں جو اپنے جانے مصدر کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب اگلا ہے اسم استفہام. اب اسم استفہام کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بات پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے یا سوال کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے اسم استفہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جاندار اسما کے لیے ہم کون اور کس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کون سا اور کتنا بھی ضمائر استفہام ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ پہلا مثال ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو، نہیں، آپ کہاں رہتے ہو. دوسرا مثال ہے کہ تمہارا نام کیا ہے. تیسرا مثال ہے کہ تم لندن واپس کب آئے وغیرہ. چوتھا مثال ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی. یہ اسم استفہام ہے. اب اسم استفہام کی قسمیں ہیں، کہہ رہے استفہام کی 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں. اسم استفہام ہے نہیں، اس کی قسمیں. اسم استفہام کی 3 اقسام ہیں. پہلا استفہام انکاری، دوسرا استفہام اقراری اور تیسرا استفہام استنجاری. اب ہر ایک کی تعریف ہم اگلے والی ویڈیو میں کریں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.